ایک اور حیران کن پریشان کن بات، یہ بھی عمومی طور پر آپ سب بچوں والیاں ہیں تقریباً یا اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ذرا یہ بات دیکھیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار، دوست احباب کس کو آئیڈل بنائے ہوئے ہیں؟ یہی گلوکاروں کو، اداکاروں کو، ایکٹرز، سنگرز۔ اللہ اکبر، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ ابھی ایک نامی گرامی، آپ کہیں کہ سنگنگ کے شعبے میں، اگر میں آپ سے پوچھوں شاید آپ نام بھی بتا دیں، سنگنگ کے شعبے میں پاکستان کی نمبر 1 سنگر نے پتہ ہے کس سے شادی کی ہے؟ اور میں نکاح نہیں کہوں گی، وہ جو ہوا ہے نا معاملہ، اس نے کینیڈا میں مرزا قادیانی، مرزا غلام محمد قادیانی کے پڑپوتے سے شادی کی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، استغفر اللہ۔ اور وہ کون تھا؟ یہی قادیانیت کا بنیاد بیج بونے والا، ختم نبوت کا انکار کرنے والا، خود کو خدا، خود کو مسیح، خود کو مہدی، خود کو آخری نبی کہنے والا، اس کے پڑپوتے سے اس نے نکاح شادی کی ہے۔ یہ نکاح نہیں ہے۔ اللہ نے واضح طور پر کیسے فرمایا؟ اچھا دیکھیں، اہل کتاب کی بھی خواتین سے نکاح کی اجازت ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گی، وہ مسلمانوں کے گھروں میں آ جائیں گی، لیکن یہاں دیکھیں کہ یہ ایک مرتد ہے، زندیق ہے، مطلب ایک تو کافر ہے نا، ایک مرتد کا درجہ، وہ ڈائریکٹ وہ واجب القتل اور واصل جہنم اس طرح کے۔ لیکن خیر یہ تو حکومت کی باتیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستانی اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اچھا وہ اپنے آپ کو بے شک وہ ہو سکتا ہے اس کا بھی وہی ہو عقیدہ ہو یا جو بھی، لیکن کیا مسلمان کلمہ پڑھنے والے کیا اس کی ڈی پی نہیں لگاتے؟ کیا اس کو فالو نہیں کرتے؟ کیا اس کی ریلز نہیں دیکھتے؟ کیا اس کو آئیڈل نہیں مانتے؟ کیا اس کے گانے نہیں سنتے؟ یہ 14 اگست پہ سب سے زیادہ جو ایڈز چل رہی ہیں نا، یہ ہینڈ فری کی چل رہی ہیں، یہ اس میں قرآن سنتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ کیا کس کے سنتے ہیں؟ وہ جو نمبر 1 ہے، وہ اس کو کس نے نمبر 1 بنایا ہے؟ سنگنگ میں اس کو کس نے نمبر 1 بنایا ہے؟ آپ حیران ہوں گے۔ اور یہ جو خبر چلتی ہے نا، اس خبر کا بھی ذرا غور کریں، یہ کیسے برین واش کرتی ہیں، یہ کیسے ذہنی غلام بناتے ہیں۔ خبر یوں نہیں آتی کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے، یہ نہیں کہ نکاح کو، اس میں اگر خبر یوں ہو نا کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے، اس میں 2 باتیں پروموٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک بات نکاح حلال، دوسری بات کہ گھر والوں نے اس کی رضامندی سے کیا ہے، شریعت کی اس پر پیروی ہو رہی ہے۔ لیکن خبر پتہ کیسے چلتی ہے؟ خبر یوں چلتی ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے، یا اس نے جو ہے وہ کانٹریکٹ میرج کر لی ہے، یا اس طرح کی کوئی خبر۔ مطلب ایک تو وہ شادی کو کہ انہوں نے اپنا میرج سٹیٹس قائم کر لیا، اور دوسرا خود اس نے کر لیا، گھر والے آؤٹ، حالانکہ وہ نکاح ہی نہیں ہوا پھر۔ اور پھر دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ کیا، صرف ایک دولت کے فریم میں۔ اکثر تباہ کاریاں طلاق کی ویسے تو عورتوں کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے کہ عورتیں وجہ ہیں، غصہ کرتی ہیں، کنٹرول نہیں کرتی، لڑائی جھگڑے، بد زبانی، فلاں فلاں فلاں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ رشتہ کرتے وقت جو نکاح کا معیار ہے اسے پامال کیا جاتا ہے، صرف پیسے کو، دولت کو، ظاہر کو ترجیح دی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ مشرکوں سے، اللہ نے مشرکوں سے منع فرمایا، یہاں زندیقوں سے، مرتدوں سے نکاح ہو رہا ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ کتنے واضح فرمان ہیں۔ فرمایا مشرکوں سے نکاح نہ کرو، اور آپ دیکھیں گی کہ ایسی خبریں کیا آ نہیں رہی ہوتی، چند دنوں بعد ہی راستے الگ۔ اور یہ تو ایسا ہے نا، دولت ہتھیانے کا خواتین نے شارٹ کٹ بنایا ہوا ہے، پھر نہ کوئی ارمان ہی نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے کے لیے اپنے مفاد حاصل کیے، کسی کا مفاد مشہور ہونا ہوتا ہے، کسی کا مفاد کچھ ان کے ذریعے سے مال بنانا ہوتا ہے، کسی کا مفاد کچھ اور بھی خطرناک عزائم ہوتے ہیں، مثلا اس کے ذریعے سے قادیانیت کے لیے راستے ہموار کرنا۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ اب عوام نے کسی ایک کو آپ نے سنا یا کسی نے غور کیا کہ کسی نے اس موقع پر قادیانیت کے خطرناک ارادوں سے آگاہ کیا ہو؟ اللہ اکبر، اتنا مجھے دکھ ہوا۔ اور دوسری طرف یہ میں نے سنگنگ کا بتایا، ایک بزرگ عمر کا بھی حیا خیال نہیں ہے کہ بندہ کہتے ہیں نا کہ قبر میں پاؤں ہیں، کچھ تو خیال کر لیں
ایک اپنے آپ کلمہ پڑھنے والی پاکستانی مسلمان ایک اور اداکارہ عمر کے اس حصے میں کہتی ہے اللہ اکبر کہ لباس کے ساتھ ساڑی کا اشارہ کر رہی تھی کہ لباس کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ منگل ستر اور سندور یہ لازم ہے، اس کے بغیر ساڑی کا مزہ ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ پیور 100% یہ کمپلیٹ ہندوؤں کا طریقہ ہے، ہندوؤں کی نشانی ہے، یہ ان کی پہچان ہے، یہ ان کی چیز ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو لباس کا حصہ ہے. یہ کب سے لباس کا حصہ بن گیا؟ ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جس نے ہمیں مخالفت سکھائی ہے. خالف الیہود والنصارى خالف المشرکین، ہم ان سے الگ ہیں. یہ کب سے ہم اکٹھے ہو گئے ہیں؟ کہتے ہیں سرحدیں دیواریں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، ہم تو ایک ہیں. انا غیرت ختم ہو جائے نا واقعی پھر انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان تو ہے نا اس کی اصل غیرت سے اس کی پہچان ہے، انسان کی پہچان. ورنہ تو وہ حیوان ہے لباس اترے میں، کیا کوئی انہیں کبھی کسی فیل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو جب یہ اصل غیرت دینی غیرت ختم ہو جائے تو پھر حیوانیت شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر.